نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسٹیٹیوٹ میں اس وقت 2 کلاسز چل رہی ہیں، ایک 7th بیچ ہے اور ایک آپ کا 8th بیچ ہے۔ 7th بیچ کی انچارج جو ہیں وہ شازیہ کوثر ہیں۔ وہ کلاس اس وقت چونکہ اوپر ہو رہی ہے اور پہ بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے سب کو ساتھ شامل نہیں کیا، اور ویسے بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ختم قرآن ہے، تو میں نے سوچا ان کا فنکشن اس دن ہو جائے گا، تو آج ایکسکلوسیولی آپ کا ہو۔ اور 8th بیچ کی انچارج جو ہیں فرحانہ اویس ہیں، اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس فارغ ہو کر یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے امور کو لک آفٹر کرنا جو ہے، اور مختلف برانچز جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ یاسمین خاقوانی کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ اور مددگار اور ہیلپرز ہیں، تو یہ سب لوگ آپ کو اپنا اپنا تعارف کرائیں گے، اور آپ فیل فری اور ان سے جو کوسچنز آپ کرنا چاہیں آپ کر بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام رفقہ ہے اور میں نے فرسٹ بیچ سے یہاں کورس کیا اور تب سے الہدیٰ سے منسلک ہوں، اور دعا یہی ہے کہ میری زندگی بھی اسی کے ساتھ ہی ختم ہو، اور میں کوئی بڑے کام نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ اس کے دین کی ہم خدمت کریں، ورنہ وہ ہمارے علاوہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جن کو چن سکتا تھا، جو زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے تھے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنی استاد ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا بھی کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ کام کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کو خلوص نیت سے کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ کریں، اور صرف اللہ کی خاطر کریں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام زبیدہ عزیز ہے۔ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد فرسٹ بیچ میں الہدیٰ کا کورس کیا، اس کے بعد سے الحمدللہ الہدیٰ میں کام کر رہی ہوں۔ اس وقت میں اکیڈیمک سائٹ پر میڈم کے ساتھ ہیلپ کرا رہی ہوں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اکیڈیمک سے، اس میں اگر آپ کو کوئی مشکلات کوئی پریشانی اپنے کورس کے دوران ہو تو اس میں آپ میرے سے رجوع کر سکتے ہیں، اپنی مسائل کو لکھ کر سجیشن باکس میں ڈال سکتے ہیں اور وہاں سے وہ میرے تک پہنچ جائیں گے، تو اس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام فرحانہ اویس ہے۔ 5th بیچ سے میں نے کیا تھا، اور انشاءاللہ یہاں پر آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کو مدد چاہیے اس کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آپ لوگوں کو ہو، کبھی بھی اس میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی مسئلہ سننے والا نہیں ہے۔ میڈم ہم انشاءاللہ کراچی جائیں گی، ہم ان کی سرپرستی میں ہم سب مل کے اکٹھا اس کورس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور بس آخری بات یہ کہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بات کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اگر آپ کا عمل رہے گا تو انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یاسمین اب اپنے مسائل کی بات بالکل نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، میرا نام یاسمین ہے، اور الہدیٰ کے ساتھ میرا تعلق اگر میں یہ کہوں کہ شروع سے ہے تو کافی لوگ حیران ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں چپکے الہدیٰ والوں کو فالو کرتی رہی، اور اس وقت میں لائم لائٹ میں نہیں تھی، میرا خیال ہے میڈم کو بھی نہیں پتا۔ جب میرا خیال ہے ان کا پہلا دورہ قرآن تھا رمضان کا OPF میں، اور مجھے پتا چلا فرسٹ بیچ تھا تب میڈم کا، تو میں سب سے آخری روز میں آ کے بیٹھا کرتی تھی اور میں سنتی رہتی تھی، مجھے یاد ہے کہ تب میں سو بھی جاتی تھی بیچ میں اور میرے تب کے بھی نوٹس بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ الحمدللہ انسپائر کیا اس اسٹائل نے۔ اور جب میڈم کسی بات پہ کہتی تھی نا کہ یہ بہت تفصیل والی بات انشاءاللہ پھر کبھی، تو میں دل میں سوچتی تھی کہ ہائے ہمارے جیسے لوگوں کا سوچے جو پتہ نہیں پھر کبھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو الحمدللہ وہ چیزیں میرے پاس ابھی بھی ہیں، وہ تفہیم ہے جس میں نے اپنے انیشل نوٹس کاپی کیے۔ پھر میرا دل کرتا تھا کہ میں اڑ کے ان لوگوں کے پاس آ جاؤں، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر میڈم کا ایک جگہ انفارمل درس تھا، ریزیڈینسی میں میڈم کا پہلا درس میں نے سنا، اور وہ بہت چھوٹی سی ایک گیدرنگ تھی، اور اس میں میڈم نے سورہ الفاتحہ کا درس دیا تھا، اور مجھے اتنا انسپائر کیا اس چیز نے کہ میں نے پہلی مرتبہ
एक सेंसिबल और वो भी खातून स्कॉलर से इतना ज्यादा रेलिवेंट और टू द पॉइंट एक सूरत का खुलासा सुना। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि बीच बीच में उन्होंने हवाले दिए म्यूजियम्स के कि फलां म्यूजियम में मैंने कॉकरोच की इतने 100 स्पीशीज देखी, मुझे अब भी ये बात याद है। और उन्होंने नमाज के बारे में कहा कि जैसे नमाज आप देखें कि 5 हैं, तो आप उसको अपने खाने के साथ रिलेट करें कि सुबह हम नाश्ता हल्का फुल्का करते हैं, इस तरह फजर की नमाज भी आप देखिए हल्की फुल्की है। और फिर इसने कहा कि हम जोहर को ज्यादा लंबी नमाज पढ़ते हैं, आप देखिए उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट ज्यादा चाहिए। तो दोपहर का खाना भी हैवी होता है और नमाज भी, एकदम रिलेट किया उन्होंने। और फिर मगरिब का कहा कि आप देखिए हल्की सी डिप्रेशन होती है और इसी तरह रूह को जरूरत होती है, तो फिर एक वक्त दोबारा। और चाय का रिलेट किया असर के साथ कि आप 1 कप चाय पीते हैं, तो आप देखें सिर्फ 4 फर्ज है। और फिर डिनर को रिलेट किया इशा की नमाज के साथ। उस वक्त मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो मेरा ख्याल है 7-8 ईयर्स की होगी, और उसको ये बात इतनी अच्छी लगी उसने घर में जाके एक एक को बताया। और मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि एक स्कॉलर ने दर्स देने के बाद अपना लेवल वो नहीं रखा जो नॉर्मली हमारे यहाँ स्कॉलर्स रखते हैं, कि वो, मुझे तो हमेशा ये फील होता था कि हम बहुत छोटे लोग हैं, हम इनके करीब नहीं जा सकते। लेकिन मैडम इत्तेफाक से मेरे साथ एक खातून बैठी थी और मैडम उनके साथ बैठी थी, और मैं उस खातून से बातें करने लगी तो वो किसी बात पे हंसी, तो मैडम भी हंसी, हिस्सा ले रही थी हमारी कॉन्वर्सेशन में। तो मुझे इनकरेजमेंट हुई और फिर खुद मैडम ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, आपका क्या कनेक्शन है और आप क्या कर रही हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अच्छा हम भी इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं पीछे पीछे, मैडम को नहीं पता, मैं रमजान में रात को भी जाती थी तरावी में ओपीएफ में, तो जब एक ताक रात थी, मैं ख्याल 27वीं रात थी, तो मैं आगे गई तो आवाज मुझे लगा कि मैडम क्या तरावी पढ़ा रही हैं, तो मैं शामिल हो गई, लेकिन लोग बहुत कम थे। मैं बड़ी हैरान हुई। तो जब सलाम फेरा पता चला, इनकी एक स्टूडेंट थी जो बहुत अच्छी मैडम के स्टाइल में पढ़ती थी, शैला, और मैंने पूछा मैडम कहाँ? लोगों ने कहा जी वो तो फैसल मस्जिद चली गई। मैं वहीं से भागी, मैं फैसल मस्जिद आई। मैडम को देखा वुजू करके बाथरूम से निकल रही थी, मैडम को कुछ पता नहीं कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। मैं भी पीछे पीछे जिस हॉल में मैडम गई, और बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आती रही। फिर मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी। यहाँ एक तो ये कि ऑर्गेनाइज सेटअप था और उसके साथ साथ प्रॉपर एजुकेशन थी और सॉलिड बात थी, कुरान और हदीस के थ्रू बात होती थी, कोई सेल्फ रिजेक्शन नहीं थी। और सबसे अच्छी बात थी कि नॉन पॉलिटिकल था टोटली, और कोई सियासी बातें नहीं थी, किसी की दिल आजारी नहीं थी, और हर तरह के लोग आ रहे हैं, एजड खवातीन भी हैं, यंग भी हैं, और टोटली सेक्युलर माइंडेड लोग भी हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल भी हैं, बिल्कुल सिंपल सादे लोग भी हैं, देहाती लड़कियां भी हैं, और हर एक में एक मोहब्बत थी। और एक चीज ये कि यहाँ मुझे क्लास डिफरेंस नहीं फील होता था। मुझे लगता था वो चीज जो कही जाती है कि दीन में नहीं है, वो मुझे अमलन नजर आती थी। हर कोई एक लेवल पे मिलके काम कर रहा है। सेकंड बैच में तो मैं बिल्कुल रेगुलर लिसनर थी, और उस जमाने में मैडम खुद टेस्ट चेक करती थी, और मैडम ने खूब दिल खोल खोल के गुड्स दिए होते थे। और एक मरतबा मैडम मुझे मिली, अपने घर के कॉरिडोर से निकल रही थी, और हम लिसनर्स से हम गए तो पता चला पेपर शॉर्ट हो गया, आप पेपर नहीं दे सकते। हम शिकायत लेके फौरन मैडम के पास गए, तो मैंने मुझे देखते साथ कहा आपने बड़ा अच्छा टेस्ट किया था अपना पिछला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पर्सनल लेवल पे एक एक बंदे की एक एक बात उनको याद है, और फिर वो उसको उस वक्त रियलाइज करवाती थी कि हाँ तुम लोग हमारे नोटिस में हो। फिर सेकंड बैच के बाद मैंने थर्ड बैच में रेगुलरली कोर्स किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, उसका फजल है, और मैं अपने उस्ताद की बहुत मशकूर हूँ कि कॉन्स्टेंटली उन्होंने मुझे किसी न किसी काम में लगाए रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कामों पे मुझे एक्सपोजर मिला। और मैंने ये भी सीखा कि हमारी बहुत मोहब्बत हो जाती है काम से, हम अलग नहीं होना चाहते, लेकिन दूसरे काम में जाके पता चलता है कि हर काम में एक्सपोजर कितना इम्पोर्टेंट है, और हर काम में इंसान कितना सीखता है। हकीकत में आपको बताती हूँ, पहले मैडम ने मुझे ग्रुप इंचार्ज बनाया तो बस लगता था यही जिंदगी है, और हकीकत यह है कि इतनी मोहब्बत है उन लोगों से अभी भी जिनके साथ वास्ता रहा। उसके बाद फिर मैडम ने अचानक 5th बैच में मुझे कहा कि आप समर कोर्स कराएंगे। समर कोर्स में भी बहुत ज्यादा सीखा, लोगों को मिलने के बाद पता चला कितनी इग्नोरेंस है और लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत और तड़प है। और उस ग्रुप के साथ फिर और काम मैडम ने दिए, फिर थोड़ा सा पढ़ाने की तरफ मुझे तवज्जो दिलाई। और मैं बहुत डरती थी क्योंकि मेरा कोई इस्लामिक बैकग्राउंड सच अल-हुदा से पहले नहीं था,
اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, MBBS میں تھی, وہ انکمپلیٹ چھوٹ گیا تو پھر میں نے کمپیوٹر سائنسز میں 1 سال کا ڈپلوما کیا. تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرا بہت سائنٹیفک مائنڈ ہے اور میں اس کام کے قابل نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو دین کی بات بتاؤں. لیکن جیسے ہوتا ہے نا, ایک نالائق بچے کو بھی ماں سپورٹ کرتی رہتی ہے, تو مجھے الحمدللہ سپورٹ ملتی رہی. اور پھر میں نے کچھ ٹیچنگ کی, تھوڑی سی کچھ سبجیکٹس. پھر میڈم نے مجھے گائیڈنس بھی کانسٹنٹلی دی اور انکریجمنٹ بھی دی. اس کے بعد پھر اب مجھے شارٹ کورسز پہ انکریج کیا, اور اس کے ساتھ مختلف جو برانچز ہیں الہدا کی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن اور رابطہ. اور جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھ کے, اولڈ اسٹوڈنٹس, ان کو کانسٹنٹلی ملنا اور ان کے مسائل سننا, اور اگر کوئی توفیق ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے ان کو ہیلپ کرنے کی, رہنمائی دینا, گائیڈنس دینا, سپورٹ کرنا. اگر وہ برانچ کے سلسلے میں کوئی بھی ایسے چھوٹے موٹے کام ہو تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی جب اولڈ اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ زیادہ رابطہ رہے گا. السلام علیکم. آپ لوگ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں بھی مختلف کام کرتی رہی ہوں. جب میں نے الہدا جوائن کیا تھا تو سب سے پہلے میڈم نے مجھے خطوں کے جواب دینے کا کام دیا تھا, اور الحمدللہ میں نے اس میں اتنا زیادہ سیکھا. ایون میں نے اپنی رائٹنگ بھی وہاں سے بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی. میرے ساتھ آج کل ایک بچی جو کام کر رہی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی, میں نے اسے کوئی کام دینا تھا تو رائٹنگ کی کوئی بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری رائٹنگ میں نا ابھی اتنی پختگی نہیں ہے. تو پوچھنے لگی کیسے ہوتی ہے, تو میں نے کہا اس کے لیے میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو کوئی اچھا ورڈ لکھ رہا ہوتا ہے میں اس طرح لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور چونکہ جب میڈم نے مجھ سے خطوں کے جواب دینے کو کہا تو اس میں کئی غلطیاں ہوتی تھیں, جملہ درست نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹھیک کرتی تھی, تو وہ ان کی رائٹنگ میں لکھا ہوتا تھا. تو اس میں کوشش کرتی تھی کہ انہی کی طرح کے الفاظ لکھنے کی کوشش کروں. اس سے میں نے دیکھا کہ میری بہت اصلاح ہوئی, کافی ٹھیک ہوئی چیزیں. ابھی بھی بہت کمی ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ کچھ اور کام کرنا شروع کیے. ایگزامینیشن میں 3rd بیچ میں مجھے یاد ہے کہ پیپرز کی چیکنگ کا تقریباً کام میرے ہی اوپر تھا, اور وہ کرنا, پھر ان کا رزلٹ وغیرہ بنانا. اس کے بعد پھر نیکسٹ بیچ میں بھی کچھ سبجیکٹ میڈم نے پڑھانے کے لیے کہا, پھر وہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا. فقہ کے کچھ سبجیکٹس تھے, عقیدہ کا سبجیکٹ تھا. اس کے بعد پھر میڈم نے کلاس کی کچھ ذمہ داری دے دی کیونکہ میڈم کو کراچی جانا تھا, اور یہاں پہ بھی کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ تھے. ہم سب نے مل کر ہی کلاس کو ٹیکل کیا. اس کے بعد یہ کہ اب جب یہ بلڈنگ بن گئی ہے الحمدللہ, تو کلاس سے ذمہ داری جو تھی وہ کچھ ایڈمنسٹریشن اور کچھ پالیسیز بنانا, تاکہ کام جو ہے وہ ہمارا اسموتھلی آگے چلتا رہے اور کہیں اس میں بریک نہ آنے پائے. تو جو کام ہم اتنے عرصے سے کرتے رہے ہیں, جو چیزیں ہم نے اتنے عرصے سیکھی ہیں, انہیں ریٹن فارم میں لے آئیں تاکہ آئندہ بھی جو شخص ہماری جگہ ہمارے بعد کام کرے اس کے لیے آسانی ہو اور کوئی کام کرنے میں مشکل نہ ہو. تو آج کل الحمدللہ یہ کام کر رہی ہوں. لیکن میں یہ سوچی تھی کہ ایک مجھے بہت اپنی خوش قسمتی لگ رہی تھی کہ میں نے ڈائریکٹ اپنے استاد کی گائیڈنس میں پہلے پڑھنے کا کام کیا, پھر پڑھانے کا کام کیا, اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ مینجمنٹ سیکھ رہی ہوں آج کل, اور بہت ہی میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں بہت زیادہ. کیونکہ میں واقعی اپنے آپ کو لوگوں میں سمجھتی تھی کہ جو کسی چیز کو مینج کبھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈنس ملتی ہے, کہاں غلطی ہے, کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے, اس کی اصلاح ساتھ ساتھ ہوتی جائے, تو پھر غلطی ساتھ ساتھ نکلتی جاتی ہے اور بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اپنی زندگی میں یہ چیز رکھیں کہ جہاں بھی رہنمائی ملے اسے ضرور لینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. مجھے کوٹ کیے بغیر کوئی بات کرنا چاہے؟ گروپ انچارجز بھی لائن میں آ جائیں اپنے تعارف کے لیے تاکہ سب کو سب پہچان لیں. آتے جائیں. ان لوگوں سے آپ کو ذرا تفصیلی تعارف اتنی کرا رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کو انہی لوگوں سے زیادہ واسطہ پڑے گا تو آپ ان کو اچھی طرح پہچان لیں. جیسے سارے بتا رہے تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے کیا کیا. فرسٹ بیچ سے کرنے کے بعد پھر اپنے گھر میں برانچ کھولی تھی, اور شاید پہلی ہی برانچ تھی وہ جو کھلی, اور الحمدللہ وہ ابھی تک چل رہی ہے, بلکہ اب صبح اور شام کی وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں. میری غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ اسے چلا ہی رہا ہے. اور شاگرد چلا رہے ہیں. جی, شاگرد چلا رہے ہیں میرے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم زندگی میں ایک کام کو اس طرح چمٹ کر نہ بیٹھ جائیں کہ اس کو سمجھے کہ یہی ہماری جینا مرنا ہے, بلکہ
کوشش کیا کریں کہ ایک اچھے کام کی روایت ڈال کے وہ دوسروں کو دے کے خود ایک اور اچھا شروع کریں. جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بلکہ کچھ دنوں سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاک میں اس پر دے دوں کہ آئندہ خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ لوگوں کو کس طرح کرنا ہے. کیونکہ کبھی جنگ کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی سیلاب آتے ہیں, کبھی زلزلے آتے ہیں, کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم اس موقع پر کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی, کیونکہ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر و استقامت جو ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ پینک کریٹ کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا, چیخ پکار کرنے سے. اور ہماری زندگی اس قدر بے ثبات ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ میں ڈھوک فرمان علی ہے ایک جگہ, وہاں پر ہماری ایک برانچ ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا کسی پروگرام کے لیے اور مغرب کی نماز کا وقت تھا. میں نے نماز شروع کی اور میرا خیال ہے کہ میں اس نماز میں یہ سورت پڑھ رہی تھی, اذا زلزلت الارض زلزالہا. اور شاید آپ میں سے کوئی اس موقع کے اوپر موجود بھی ہو. ہم نماز پڑھ رہے تھے اور جس بلڈنگ میں تھے ہم وہ بالکل ہی یعنی کچی کچی سی تھی. خیر کچی ہو کہ پکی ہو اس کا تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ کچھ چیزیں جلدی. تو ہوا یہ کہ آپ یقین مانیں کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی, کسی ایک نے بھی نماز نہیں چھوڑی. اور اسی حال میں ہم سجدے میں گئے, اسی حال میں ہم نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہم باہر نکلے. تو اس وقت میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ جن لوگوں نے اس حال میں اپنی نماز نہیں توڑی اور گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اس سے اچھی موت کس وقت آ سکتی ہے کہ جب انسان جو ہے سجدے کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں ہو. تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب بارش آئی تھی, چونکہ یہ بیسمنٹ ہے, میں تھوڑی سی بات اس موقع پہ یہ بھی کر دوں. تو سمر کورس ان دنوں میں ہمارا چل رہا تھا, میں تو یہاں نہیں تھی, لیکن مجھے پتا چلا کہ 1-1 فٹ پانی یہاں پر اس ہال میں بھی اکٹھا ہو گیا تھا. اور بہت سے لوگوں کے جیسے آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں بھی پانی بھر گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسانی کوششیں اپنے طور پر آپ کرتے رہیں. اس کے لیے ایک موٹر باہر لگوائی گئی ہے جو پانی سک کر سکے. آج تھوڑی دیر پہلے ہم جنریٹر کا بھی سوچ رہے تھے کہ بجلی ہوگی تو موٹر چلے گی اور پانی باہر نکل سکے. لیکن خدا نہ خواستہ آئندہ کبھی بھی اس جگہ یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہوتا ہے تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر کو تھام لیجیے اور پینک نہیں ہو. کیونکہ بہت سی جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں وہ ایک دم اس میں ایک دوسرے کو دھکا دینے میں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے میں ایسی چیزوں میں ہو جاتی ہیں. اگر آئندہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ چیز, آرام سے دروازے کھولیں, صحن میں نکل جائیں. یہ چند سٹیپس ہیں, اس کا اندر سے دروازہ کھل جاتا ہے, یہاں سے نکل کے صحن میں بھی آپ جا سکتے ہیں. کراچی میں بہت کم زلزلے آتے ہیں, لیکن اس سال جب زلزلہ آیا بامبے میں اور کراچی میں اور کافی شدید زلزلہ تھا, تو اس وقت سورۃ الاحزاب وہاں پر چل رہی تھی اور اس میں بھی آیات تھیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا. اور ہمارا جو کیمپس ہے وہ 7th فلور پر ہے, بہت ہائٹ پر ہے, اور وہ باقاعدہ اس طرح جھولا تھا کیونکہ نیچے اتنا نہیں فیل ہوتا, بہت نیچے بھی زمین کے, جو اوپر بہت زیادہ. لیکن وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل تھا کہ الحمدللہ طالبات نے اتنے اچھی طرح بہیو کیا. اور 7th فلور سے, کیونکہ لفٹ استعمال نہیں کر سکتے اس وقت, اور بہت آرام کے ساتھ, یعنی کسی نے کوئی اس طرح, جو ہماری بچیاں تھیں, ایک آدھ خاتون جو تھی ان سے تھوڑا سا پتہ چلا کہ وہ ذرا ہوتا نا بعض اوقات کچھ لوگوں کو ذرا گھبراہٹ زیادہ ہوتی. تو آئندہ کوئی ایسا ہو تو اس میں صبر و تحمل اور ضبط, کیونکہ مومن کو یہ بات پتہ ہوتی کہ میری موت جہاں لکھی ہے اس نے وہیں آنا ہے, میں موت سے بھاگ نہیں سکتا. کیونکہ بسا اوقات آپ اس سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. تو میرا انشاءاللہ تعالی میں اس پر بات کروں گی بھی. اگر میں نہیں کر سکی تو سلمہ کہاں پر ہے؟ سلمہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پر جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے, وہ آپ ان کو ایک ٹاک دے دیجیے گا کسی وقت نکال کے. اور اگر کوئی اور مزید مشورے آپ کے ہوں تو وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں تاکہ سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے. آئندہ کبھی ایسی صورت ہو تو ریکارڈنگ روم والوں سے میں یہ کہوں گی کہ وہ فوراً قرآن پاک کا کوئی حصہ
آیت الکرسی یا کوئی ایسی چیز بھی آپ آن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پوری کر لیں آپ بات, کیونکہ میں سکھانا یہ چاہتی تھی اسٹوڈینٹس کو کہ جب ایک کام ہم شروع کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ کام ہم شروع کر دیتے ہیں, ہم پودا لگا دیتے ہیں اور اس کی رکھوالی کے لیے کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے ہیں, اور پھر ہم خود کوئی اور پودا لگانے لگتے ہیں, پھر وہ لگا کے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. تو بسا اوقات ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ایک شخص ایک کام کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر یہاں سے ہلایا گیا تو اس سے شاید میرا نقصان ہو جائے. جیسے آپ لوگوں کے گروپس میں تبدیلی کی گئی ہے کچھ, تو زندگی حرکت کا نام ہے, مسلسل چینج کا نام ہے. جو قومیں ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہیں پھر وہ وہاں نہیں رکتی, وہ پیچھے گرنے لگتی ہیں. پانی ٹھہر جاتا ہے تو باسی ہو جاتا ہے, اگر اس میں حرکت رہے تو وہ اس میں تازگی آتی رہتی ہے. تو زندگی ترقی نام ہے حرکت کا, چاہے دین میں ہو یا دنیا. جمود جو ہے وہ قوموں کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. تو میں بتا رہی تھی کہ جو میرے گھر میں برانچ چل رہی ہے اس کے 4 بیچز تقریباً ہمارے ہو چکے ہیں وہاں کے, اور اب اس سال سے ایوننگ کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ کیونکہ اللہ کا دین کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی چلاتا ہے, اور وہ میری اسٹوڈینٹس ہیں چلا رہی ہیں, اور کچھ یہاں مین کی پڑھی ہوئی بھی وہاں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. اوور آل ہے رفقا, بہت سارے کام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی اوور آل لک آفٹر انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسی مشکل ہو یا کوئی ضرورت ہو تو اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام سلمہ ممتاز ہے. 6 بیچ سے میں نے کیا تھا کورس الہدا کا, پھر اس کے فوراً بعد مختلف کاموں سے ہوتے ہوئے تو آج کل میں ایڈمنسٹریشن کا کر رہی ہوں. تو میں موقع سے بلکہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے چند باتیں کروں گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجنا تھا تو پہلے ان کے لیے ایک جگہ بنائی, زمین, اور پھر بھیجا, کیونکہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جو جگہ کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو جیسے انسان کی روح ہے تو اس کے لیے بھی ایک گھر ہے, اس کا جسم. اگر اس کا گھر گندا ہے تو روح کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتی. ایسے ہی اگر جہاں انسان کے رہنے کی جگہ ہے, جہاں وہ رہتا ہے, جیسے یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے اچھے کپڑے پہن کے, اگر یہاں بہت زیادہ مٹی ہو, جالے ہوں, گند ہو, اور یہ شیٹس اتنی گندی ہوں کہ آپ بیٹھ بھی نہ سکیں, تو میرا خیال ہے آپ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے. تو انسان کے لیے اس کے رہنے کی جگہ بہت اہم ہوتی ہے. تو جیسے آپ یہاں آئے ہیں, ایک طرف تو آپ کی روح کی تربیت ہو رہی ہے جو آپ کے استاد کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم آپ کے جسمانی رہنے کی جگہ کے لیے آپ کو ایک تربیت بھی دے رہے ہیں اور ایک جگہ بھی مہیا کر رہے ہیں. تو اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے, اس کو اچھی طرح مینٹین رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. وہ کام کسی اور کے لیے نہیں ہے, وہ ہماری اپنے لیے ہے. تو مجھے آپ سب کا تعاون بھی چاہیے, کیونکہ مجھے یہی کام ہے کہ میں آپ کو ایک صاف ستھری اور اچھی جگہ اور صاف ستھرا ماحول مہیا کروں, اور ایسا ایک ڈسپلن آپ لوگوں کے لیے مینٹین کروں کہ جس میں آپ سب ایزیلی اس علم کے جو عمل ہے اس کو مکمل کر سکیں. تو کسی بھی قسم کی مشکل آپ لوگوں کو بھی ہو تو مجھے ضرور بتائیں, لیکن ہم بھی جو آپ سے توقعات رکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ پورا اتریں گے. صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی علم نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ کو ہم درست گائیڈنس دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بھی کام لیں گے, کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ہی کے لیے کریں گے اور آپ ہی کے تعاون سے کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ تعاون بھی کریں گے, جو بھی کام ہوگا آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے. شکریہ. باقی لوگوں سے بات کرنے سے پہلے کیا خیال ہے پہلے انعامات کی تقسیم نہ کر دی جائے؟ ان کی لسٹ کہاں پر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن کے لیکچر میں یا دوسرے دن کے یہ بات کہی گئی تھی کہ جو لوگ اٹینڈنس پوری کریں گے ان کو ہم انشاءاللہ تعالی اس خوشی میں انعام دیں گے. تو ان کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کا ایک بہترین نسخہ ہے جو آپ کے ذہن کو بہت کھولے گا. جی ادھر سے آتے جائیں اور نیچے سے ہی واپس کو پلٹتے جائیں, ٹھیک ہے؟ اوپر نہیں چڑھیں, یہاں آ کر یہاں سے آگے چلتے جائیں, اور قرآن پاک لے جا کے نیچے نہیں رکھیں, ادب سے اپنے بیگ کے پاس رکھیں. اس میں گروپ 1 میں اسما گل, ارم نصیر, ساجدہ فضل, ثنا نورین, طلعت سرور. گروپ 2 میں آمنہ قاضی, حلیمہ خاکوانی, ہنا اورکزئی, جویریہ حسین, خدیجہ ستار, سفورہ احمد, سائمہ علی, سعدیہ مفتی, شہناز خان, سریہ خان, وجیہہ مغل. ان لوگوں کو انگلش کے دیے جائیں گے. گروپ 2 کے لیے ہے نا, ٹھیک ہے. گروپ 3 کے لیے آسمہ قمر, آمنہ صفدر, عابدہ بی بی, افشاں ارم, عالیہ فاروق, الماس طارق, امارہ آوان, امارہ منیر, آمنہ رشید, آمنہ راٹھور,
انیسا کنول، اقصا عابد. گروپ 4 میں اسما بی بی، اسما فاروق مغل، عائشہ بی بی، عائشہ یوسف، عائشہ کنول، ازکا جہان، فرادیبہ، فرا ناظم، فارینہ قیوم، فرا سلمان، فرحانہ مریم، فائزہ کریم، فہیمہ بی بی، فرخندہ جبین، فراناز نور. ماشاءاللہ گروپ 4 میں تو بہت سارے لوگ ہیں. گروپ 5 فرزانہ بشیر، غزالہ پروین، فہمیدہ عباسی، فوزیہ رشید، فوزیہ ناز، فاطمہ شاہین، گلشن ظفر، فوزیہ شہزاد، حسین فاطمہ، حسنت جبین، حنا یونس، ہما ریاض، ہمارا شبیر، عفت پرویز، ارم بی بی، ارم حیات، ارم شبیر، جویریہ عتیق. گروپ 6 میں لبنہ مظہر، کوثر پروین، جویریہ تبسم، کوثر فاطمہ، کوثر ارشاد، مدیحہ رحمان، مریم فدا، مریم حنیف، مہناز سلطانہ، مصباح عزیز، مصباح شہزادی، مسرت حمید، مسرت سلطانہ، مزمل راحیل، نبیلہ عبدالرؤوف، نادیہ ممتاز، نادیہ نواز، نادیہ انور، ناہید اختر، نائلہ اویس، کرن فاطمہ عباسی. گروپ 7 نازیہ نواز، نائلہ کوکب، نازش بہرام، نسرین اختر. خاموشی تاکہ سب لوگ اپنے نام سن لیں، کیونکہ آج جو نہیں لے گا بعد میں اس کو نہیں ملے گا. جو آج ایبسنٹ ہوگا وہ گیا. نورین بی بی، نسرین اختر، نیر امین، نازیہ عباسی، نازیہ عزیز، نازیہ اقبال، نازیہ جیلانی، نازیہ خادم، نازیہ میر اکبر، نازیہ شاہین، نازیہ صدور، نورین طلعت، نازش کنول. سب نازیات تو ناز کریں، سب لے گئی نام. نازش کنول، نگہت جمیل، نجم السحر. گروپ 8 نوشین تبسم، نصرت پروین، نصرت احترام، نصرت پروین، قمر النساء، رابعہ وحید، رابعہ ظہیر، رافعہ مجید، راحیلہ انجم، رضوانہ کوکب، راحیلہ نذیر، رضیہ عباسی، رفعت سلطانہ، روبینہ ناز، روبینہ ستار، رخسانہ کوثر، رخسانہ نصیر، رقیہ شاہین. گروپ 9 میں سعادت حفیظ، سبین جمیل، صدف فاطمہ، صدف ارشاد، سعدیہ اسلم، سعدیہ نورین، سعدیہ شہناز، صفیہ اعظم، سائمہ الماس، سائمہ عظیم، سائمہ رفیق، سامعہ سرور. خاموشی پلیز، خاموشی. اس طرح دیکھیے سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی میری. سعدیہ شہناز، سائمہ صدیقی، سائرہ ریاض، سائمہ شفیع، سائمہ رستم. گروپ 10 میں سائدہ علی، سلمہ فیض، سلمہ رؤوف، سلوہ خالد، سمینہ شعیب، سمرین شفیق، سمرہ یوسف، ثنا شوقت، ثروت مذہب، شاہین گل، شکیلہ پروین، شمیم ارشاد، شہزین ملک، شاہ جہان، شاہدہ پروین، شکیلہ خاتون، شبنم شفقت. گروپ 11 شاز نسیم، شاز عرش، شاز نورین، شاز زراد، شہلا سلیم، شہناز عظیم، شمائلہ سردار، شمائزہ اقبال. سیدہ افتخار گیلانی، طاہرہ بی بی، شازیہ بی بی، شہلا ناز. گروپ 12 میں تنیم صدیق، تسکین کوثر، طیبہ رفیق، طیبہ سعدیہ، عظما انور، عظما جبین، عظما مجاہد، عظما سرفراز، عظما شاہین. ماشاءاللہ عظمات بھی بہت. عظما وجیحہ زبیر، وقار النساء، یاسمین جاوید، زاہدہ ناصر، زرینہ داور، زینت رزاق، زوبیہ ارم، زبیدہ صدیق، عظما صدیق، زرمینہ داور، درمین داور. تو اب یہ سب لوگ گزرتے جائیں. جن کا انگلش کا ہو وہ پلیز منہ سے بول کے کہہ دیں کہ انگلش، تاکہ اور انگلش گروپ ہی کے، کیونکہ ہم نے انہی کے لیے ابھی انگلش کے بولے ہیں. ہاں اب ایک کام کریں، سب اپنا اپنا کھولیں اور پہلے صفحے پہ اپنا نام لکھیں، اس لیے کہ پھر تھوڑی دیر بعد ایک چٹ آئے گی، وہ ہمارا قرآن پاک جو ہے چرا لیا گیا ہے، تو میں یہ نہیں سننا چاہتی. سب اپنا نام لکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آپ کے گروپ انچارجز اپنا اپنا تعارف کرائیں گے. پلیز سب گروپ انچارجز لائن میں آ جائیے، ٹھیک ہے؟ تیز تیز جی. تکبیر پڑھیے سارے مل کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اچھا جناب، اب آپ کے گروپ انچارجز اپنا تعارف کرائیں گے، اور اس میں ہم شروع کریں گے تھرڈ بیچ سے، کیونکہ فرسٹ بیچ کا تو میرے خیال کوئی نہیں آپ میں سے، سیکنڈ کا بھی کوئی نہیں. تھرڈ میں سے ہمنا ہے، اور کون ہے؟ ہمنا ہے. آئے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہمنا امتیاز ہے، تھرڈ بیچ کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں آنے سے پہلے میں اسپورٹس میں تھی، اور میرا ارادہ یہی تھا کہ آگے میں نے کوچنگ کرنی ہے، کیونکہ مجھے زیادہ کھیلنے کی گھر کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں کوچنگ کروا لوں گی. اور میری ابھی بھی جو باقی فرینڈس ہیں، کچھ کوچنگ کرتی ہیں اور کچھ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں ہیں، اور ان کا یہی کام ہے. اور میں بہت شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی اور مجھے اس راستے پر لے آئے. اور آپ سب کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ابھی جس طرح سے شروع میں جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ روزانہ کا کام اتنا ہوتا ہے، لیسن یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ایک حدیث یاد رکھیے گا. حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسے اخلاص نیت کے ساتھ کریں اور مایوس نہ ہو، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی پختگی بھی دے گا. ایک بات میں بھول گئی تھی. جب میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بدلا اور ہدایت دی، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کام بھی یہاں پر کروں گی. اور میرے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں، کیونکہ عام مدارس میں جو کورس کروایا جاتا ہے وہ 9 سال کا ہوتا ہے جس میں عالم بنایا جاتا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میڈم کی صحبت میں 9 سال دے دیں. تو اور میں ہر سال دوبارہ سے دعا مانگتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس اب اتنے رہ گئے اور اب پورے کر دیں، اب پورے کر دیں. الحمدللہ کافی حصہ گزر چکا ہے. اللہ کرے میری دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی مکمل صحبت دے دے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 1 سال کا کورس ہے اور بار بار یہی چیز، میں نے قرآن مجید بار بار پڑھنے کا بالکل الگ مزہ ہے اور پھر عمل کی پختگی آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے علوم سیکھ لیں اور عمل کسی ایک پر بھی نہ کریں. اس کے بعد کوثر 4th بیچ سے. السلام علیکم، میرا نام کوثر فیض ہے. میں نے 4th بیچ سے کورس کیا تھا. میں بھی اپنے گھر میں اپنی بہنوں میں سے بہت ہی مختلف تھی. بڑی بہنوں نے کورس کیا ہوا تھا اسی طرح کا کسی اور جگہ سے، اور ان کا کافی زیادہ دین کی طرف رجحان تھا. اور 2 میرے سے چھوٹی بہنیں تھیں. میں نے اپنی ایک الگ ہی ٹیم بنائی ہوئی تھی کہ جو خود کرتی تھی وہ بھی مجھے فالو کرتی تھی. تو بڑی بہنیں بہت دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کو بدل دے تاکہ دوسری بھی بدل جائے. میرے سے چھوٹی جو ہے وہ تو پھر اس کی بہت ہی چھوٹی ایج میں شادی ہوگی، وہ تو میرے ہاتھوں سے نکل گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب ہدایت دی اور میں یہاں پہ آئی کورس کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چھوٹی بہن کی بھی ذہنیت اسی طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ بدلتی چلی گئی. ابھی وہ آپ کے ساتھ 8th بیچ میں کورس کر رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی کافی زیادہ کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے تھے. جس دن پہلے دن جب ہم لوگوں کو کہنے کو بہت چھوٹی سی ڈیوٹی گروپ انچارج کی، لیکن کافی بھاری کام ہے، جب ہمیں پہلے دن انسٹرکشنز دی جا رہی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں اور ان کی آپ نے تربیت کرنی ہے. اگر کچھ ان کی تربیت میں کمی رہ گئی تو اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب میں سوچتی ہوں، کبھی میں گروپ میں آ کے بیٹھتی ہوں، کسی وقت مجھے یاد آ جاتی ہے تو یقین کریں کہ چہرے کا رنگ جو لگتا ہے کہ بدل گیا ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی سب کو مائک کے تھرو کہ بات مان جایا کرے اور تھوڑا سا تعاون کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے، ویسے تو دعا ہے کہ اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ مواخذہ ہی نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے تعاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے لیے بہترین نمونہ بنائیں اور آپ لوگوں کا عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کو آج پرائزز ملے تھے تو مجھے اپنا وقت یاد آ رہا تھا. 4th بیچ میں نے بھی کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور مجھے بھی اسی طرح الحمدللہ 3 ٹرمز میں پرائز ملے تھے. السلام علیکم. 5th بیچ کے لوگ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شازیہ نواز ہے اور میں نے 5th بیچ سے الہدا کا کورس کیا تھا. اس سے پہلے یہ تھا کہ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا اور کام کرنے کا اور ہر چیز میں آگے آگے ہونے کا. پہلے میں نے جب BA کیا تو میں نے کہا ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے، پھر بھی لاس تھی، پھر B.Ed کیا، پھر بھی چین نہیں آیا. میں نے کہا نہیں MA نہیں کیا اس لیے نہیں ہوا. پھر MA کر لیا تو پھر بھی کہوں نہیں ابھی بھی کچھ رہتا ہے. پھر اتنے کورسز کیے، انٹیریئر ڈیکوریشن کا کیا، ڈرائی ارینجمنٹ کا کیا، کوکنگ، بیکنگ، سوئنگ، ہر چیز کا کورس کیا. لیکن ایک عجیب سی دل میں ویکیوم ہوتا تھا کہ مجھے میں کہتی تھی کب کمپلیٹ ہوگی یہ ایجوکیشن اور وہ جو کمی ہے وہ کب پوری ہوگی. تو جس سے میرے MA کا آخری پیپر تھا اس سے نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے تھا، تو میں نے کہا اب کل سے میں روزانہ درس پہ جایا کروں گی. تو میں جب گئی تو اسی دن میڈم نے اناؤنس کیا کورس کا، اور میڈم نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنے سال دنیا کی تعلیم کو دیے نا، صرف 1 سال قرآن کو دے دیں. تو اس کے بعد خیر میں نے آنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ شروع میں دل نہیں لگا اور بہت مشکل ہوتی تھی، تفسیر نہیں سمجھ آتی تھی، کبھی لکھا نہیں جاتا تھا، کبھی سارا انگلش میں لکھتی تھی، کبھی سارا اردو میں لکھتی تھی، اور کبھی رجسٹر میں لکھوں، کبھی ڈائری میں، کبھی کہاں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ایک دن میڈم نے کلاس میں تفسیر کے دوران ہی بات کی تھی کہ
آپ لوگ جب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں نا، اور دن رات لگے رہتے ہیں اس میں. تو کیا قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ہمارا؟ اور اس کے بعد مجھے اپنی ساری ایم اے کے دن اور بی ایڈ کے اور وہ سب چیزیں یاد آتی تھی کہ میں کس طرح رات کو 3 بجے تک بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹس بناتی تھی، صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے ایم اے کے پیپرز کی تیاری کرتی تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ جب میں نے 7ویں پارے کے بعد سے صحیح سیریس ہو کے پڑھنا شروع کیا تو مجھے قرآن بھی سمجھ آنا شروع ہوا. اور پھر ایک اور مجھے عجیب سی کنفیوژن رہتی تھی کہ پتہ نہیں جو میں نے پڑھا ہے وہ سب ضائع ہو گیا نا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے ایم اے کیا اور وہ بھی انگلش میں، سارے عیسائی میں نے پڑھے، اور پتہ نہیں میں نے کتنی میری گمراہ کن زندگی تھی اور کیا چیز وسوسے آتے تھے. پھر میں نے میڈم کو خط لکھا نا، تو انہوں نے اتنا اچھا مجھے جواب دیا کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ دنیا کو ساتھ لے کے چلو اور اپنے اس دنیا کے علم کو دین میں ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو. اب یقین کریں وہ ہتھیار کا ورڈ اتنا اچھا تھا کہ پھر میں نے اپنے ہر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی موٹی جو بھی ٹیلنٹ دیا یا جو بھی صلاحیت دی، میں نے ہر چیز کو پھر دین کے راستے میں استعمال کیا. اور الحمدللہ پھر مجھے خود بھی بہت اس سے فائدہ ہوا اور لوگوں کو بھی ہوا. اور کبھی یہ مت سوچیں کہ اچھا ہم نے اتنا پڑھ لیا تو وہ ضائع ہو گیا. ایک ہماری جو پرسنالٹی بنی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو گروم کر دینا ہے دین کے اس کے پوائنٹ آف ویو سے نا، کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. جو کچھ پڑھا ہے اس کو دین کے راستے میں لگائیں. اور باقی اس کے علاوہ میں نے تقریباً پورے 2 سال تو نہیں لیکن 3 مہینے کم 2 سال سے میڈم کے ساتھ کراچی میں کام کیا ہے. الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ میں ایک ہی آپ کو نصیحت کروں گی کہ جتنا وقت ہم اسکول کی کالج کی تعلیم کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں نا، ویسے ہی دن رات اس قرآن کے ساتھ گزاریں. ایک تو ساری ڈپریشن، ساری بیماریاں، سارے غم دکھ، دوستوں کے جھڑکے ہیں اور ناراضگیاں ہیں، اور وہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. اور جتنا سکون آپ کو قرآن پڑھنے میں ملے گا نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سعدیہ الطاف ہے اور میں نے بی ایس سی کی تھی. اس کے بعد بس سمجھ لیں کہ شوق تو شروع سے ہی تھا، مطلب جو فرسٹ سمر کورس تھا اس میں بھی میں تھی الہدا کا، تو مجھے شوق کا میرا ارادہ بھی تھا کہ بی ایس سی کے بعد کروں گی. لیکن بس وہ شیطان وسوسے بھی ڈال رہا تھا. تو بھائی نے بھی جس طرح فارم جمع کرا دیا فاطمہ جناح یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ باٹنی میں ماسٹرز کرنے کا ارادہ تھا، مگر پھر یہاں پہ بھی اتفاقاً کروا دیے تھے. تو ایسا ہوا کہ یہاں پہ پہلے نام آ گیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ لے آئے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی دولت سے نوازا، جس پہ جتنا بھی شکر کروں کم ہے. پھر اس کے بعد جب کورس کر لیا، کورس کے دوران الحمدللہ میں نے ہاسٹل میں رہ کے کیا تھا. تو میری بہت اچھی دوست بھی بن گئی، اس کا نام شاہدہ تھا. تو ہم دونوں مل کے پڑھتے تھے اور انجوائے بھی کیا اور الحمدللہ محنت سے کام کیا. پھر اس کے بعد جب کورس کر لیا تو اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتانے کا. تو میری خواہش تھی کہ میں عربی اس طرح سے پڑھوں کہ جو خوبصورت لگے نا. تو اس کے لیے پھر میں نے ایک کورس کیا چھوٹا سا 6 منتھ کا نمل سے. پھر اس کے بعد الحمدللہ عربی میں امپروومنٹ ہوئی تھی، گرامر کی بھی پریکٹس ہو گئی تھی. پھر بی ایڈ کیا. بی ایڈ اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو پڑھانے کا زیادہ اچھا طریقہ سکھا دیں. تو وہاں پہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا، کہ وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا، اور وہاں پہ میری بہت اچھی دوستیں بن گئی تھیں جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. تو ادھر الحمدللہ کام کا موقع ملا اور تجوید کا خاص طور پہ پڑھانے کا موقع ملا. پھر یہ تھا کہ بریک میں درس بھی ہوتا تھا ہمارا، جس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھیں. اور بہت سی لڑکیاں الحمدللہ اب یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے بیچ میں کہیں کہیں بیٹھی ہوئی ہیں جو میری دوستیں ہیں، اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں باجی کیسے کہیں. کہتی ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں فرینڈ کو باجی کیسے کہتے ہیں. پھر کہتی ہیں چلو فون پہ تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں یا آتے جاتے پریکٹس کر لیتے ہیں باہر. پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ لوگوں کا کورس شروع ہوا تو 10 تاریخ کو جب آپ کا فرسٹ ڈے تھا تو اس دن میں آئی ہوئی تھی. تو میم سے ملنے کے لیے گئی تو میم نے ہاتھ پکڑ لیا. تو میم کہتی ہیں انچارجز کی میٹنگ کب ہے؟ تو مجھے پتا چلا کہ میں انچارج ہوں. اور میں نے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کیا. کہا تو تھا لیکن یہ کہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیں گے. اور اللہ کا شکر اللہ کی کتاب دوبارہ پڑھ کے شاید اس سے بھی زیادہ لطف آ رہا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں نے 5th بیچ سے کیا ہے اور میرا نام سعدیہ نوید ہے. میں بالکل ریسنٹلی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوں اور
अलहुदा आने में भी, जैसे हमने अभी रिसेंटली, आप सबको पता होगा, कुरान में कुछ आयतें पढ़ी हैं नमरूद के बारे में, ताऊत और अल-नूर, कि अल्लाह ताला जिंदगी में हर शख्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हक को पहचान ले, कि अल्लाह ताला फिर उसके बाद अगर उसने पहचान लिया तो फिर वो नूर की तरफ अल्लाह ताला उसको ले जाते हैं। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में वो लम्हा आया, कुछ सेकंड्स ही होते हैं, हो सकता है कुछ सेकंड्स का एहसास हो, तो खुशकिस्मत है वो शख्स जो उसे पाले। नमरूद को भी अपॉर्चुनिटी मिली मगर उसने क्या किया, खो दिया। इस वक्त आपके दरमियान मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, 2 लड़कियां ऐसी हैं जो फॉरेनर हैं, एक तो टर्किश है, एक जापानीज है और एक सिख कन्वर्ट हुई हुई है। मरियम, वुड यू लाइक टू कम हियर? मरियम एंड ज़ाफरा, प्लीज कम हियर। अच्छा, ये एक टर्किश, उसको आज जल्दी जाना था, वो चली गई है। इनकी एग्जाम्पल आप देखें और हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। जब से आपका कोर्स शुरू हुआ, एक बैच का ये पहले दिन से आ रही हैं और इनको उर्दू का एक लफ्ज नहीं आता और इंग्लिश में ये टूटी फूटी, इतनी मतलब फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, मगर इनकी लगन, इनका शौक, इनकी कुरान से मोहब्बत कि ये वो जगह है जहां पे हम कुरान का इल्म हासिल कर सकते हैं। ये डेली आती थी विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी सिंगल वर्ड, और ये खुश होती थी यहाँ पे कुरान की बात हो रही है, यहाँ पे कुरान की कैसेट चल रही है, और ये कंटिन्यूस यहाँ पे आती रही। और अल्लाह ताला ने इनके इस जज्बे को कबूल किया। देखिए, अल्लाह में टेस्ट जरूर करता है, हर एक को पहले टेस्ट करता है फिर रास्ता खोलता है। तो इनका टेस्ट हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेस्ट में पास हो गई। अल्लाह ताला ने इनकी जुस्तजू, इनकी लगन को कबूल किया और इनको एज ए इंचार्ज अल्लाह ताला ने, एक मिरेकल ये है कि इनको मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब इनको सिखा रही हूँ, वरना यहाँ पे कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं था, ना ये कोई ऐसा प्लान चीज थी कि ये किया जाएगा। इट जस्ट हैपेंड कि मैं यहाँ पे आई, मीटिंग में मिली, और हालांकि मैं भी एक जगह जॉब करती हूँ, वहां पे मेरी फुल कमिटमेंट है, मगर समहाउ वहां से मैंने हाफ डे की छुट्टी की और अल्लाह ताला ने रास्ता इनके लिए खोलना था। कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी, ना कोई मैडम की प्लानिंग थी, इट जस्ट हैपेंड। तो जहाँ पे शौक है, जहाँ पे जज्बा है, अल्लाह ताला वो रास्ता आसान कर देता है। मरियम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yes, I converted to the Islam 8 years ago. I married to Pakistani. So that time I was now waiting to become Muslim, but I didn't understand about Islam. Just like I was forced to marry this person, so I become Muslim. But now I really love to learn about Islam. In Quran, what they're hearing, it was very, very beautiful, and I am very happy to just only 2-3 days understand more deeply. So inshallah, I will finish the Quran, and please dua kar. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं हांगकांग में मैडम को मिली थी और उनसे पहले हम इनका कैसेट सुनते थे। हमको इनका वाज और बातें बहुत अच्छी लगी, हम दुआ करते थे। वही हांगकांग जब आए, हम इनको मिले हैं तो हमने इरादा कर दिया, हम आ गए हैं। और ये चीज हमने 15 सालों में नहीं सीखी जो अभी सीख रहे हैं, लेकिन हम बहुत कमजोर हैं। इस समर में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो हमने बहुत सारी एयरलाइंस का पता किया कि कहाँ कहाँ से जा सकती। तो एक एयरलाइन जो थी वो कैथे पैसिफिक, मैं ये देख रही थी कि कौन सी एयरलाइन जरा थोड़ी कंफर्टेबल और सर्विस अच्छी है, उसका किराया भी अच्छा। तो मुझे पता चला कि कैथे पैसिफिक अच्छी है। खैर वो जब लिया तो मुझे ये पता चला कि वो वाया हांगकांग जाएगी और हांगकांग में वीजा की जरूरत नहीं होती और आप जो है थोड़ा टाइम उसमें अंदर जा सकते हैं। मैं किसी को खास जानती नहीं थी हांगकांग में, लेकिन मुझे ये था कि कोई तो मिल ही जाएगा ना, कहीं तो कुछ करूंगी। उन्होंने जो फ्लाइट हमारे लिए रखी तो उसमें ऑलमोस्ट ओवरनाइट स्टे था या कुछ ऐसा ही, कुछ घंटों का। तो मुझे हमेशा ये लालच होती है कि मैं कहीं भी चंद घंटों के लिए भी उतरूं तो मैं कुछ न कुछ कर जाऊं। जब जा रही थी तो जाते जाते हम इसी तरह किसी को थोड़ा सा लिंक बना, 1-2 नंबर किसी ने जल्दी में दिए कि ये वहां आप फोन कर लें, और बस सिर्फ दुआ मांग रही थी। जब मैं वहां पर उतरी किसी को फोन किया, वो लेने के लिए आए, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि हम शहर में जा सकते। खैर हम एयरपोर्ट पे बैठ के हमने काफी देर बात की। उसके बाद मैंने कहा मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद देखूं यहाँ की। तो हमको ले गए वहां पर, जल्दी के फ्लाइट डिले हो गई, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल हमने जाके वहां की मस्जिद, इस्लामिक सेंटर वगैरह देखा। जिस मस्जिद में मैं गई तो वहां हमारे एक स्टूडेंट आगे थी। वो कह लगी कल मैं रात आपकी कैसेट सुन रही थी, दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला आपको यहाँ ले आए।
تو بہت خوش ہوئی. جلدی میں انہوں نے جتنے لوگوں کو اوروں کو ملا سکتے تھے ملائے. خیر واپس رات کو ہماری فلائٹ تھی, ہم آگے آسٹریلیا چلے گئے, لیکن ان لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ واپسی پر بھی آپ ادھر رکیں. واپسی کی جب ہم نے سیٹ لی تو پھر میں نے کہا چلے ہم ایک دن کا اسٹے لے لیتے ہیں ہانگ کانگ کا. جب دوبارہ ہم آئے تو زوافرہ ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئی ہوئی, تو ان کو کہیں سے پتا چل گیا کہ وہ جن کی ہم کیسٹ سنتے ہیں وہ آئی تھیں اور پھر وہ آ رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ چند گھنٹے یعنی اوور نائٹ اسٹے تھا اور چند گھنٹے دن کے تھے ہمارے پاس. زوافرہ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اور اتنا یہ لاٹ جھگڑ کر ایئرپورٹ پہ, کیونکہ جو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ کسی اور کو لا نہیں رہے تھے, تو اس نے کہا میں نے تو ان سے ایک دفعہ ضرور ملنا ہے. خیر یہ آئی, سارا راستہ ہم باتیں کرتے رہے, پھر ہمارے ساتھ یہ تھوڑا بیٹھی, پھر یہ چلی گئی. اگلے دن صبح انہوں نے جو درس رکھا ہوا تھا, آپ یقین مانے کہ مسجد کا ہال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا, اور میں حیران کہ اتنے کم شارٹ نوٹس پر اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. زوافر نے ایک ایک جگہ پہ جا کے ایک ایک کو اٹھا کے چلو تم درس سنو, چلو چلو چلو, پتہ نہیں کس طرح. میں نے کہا یہ لڑکی بہت اچھی, مجھے اس پہ اتنا پیار آتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی. تو میں نے, ہم بیٹھے تھوڑی دیر اس کے بعد درس کے, تو میں نے کہا زوافر تم خود چلو. کہتی نہیں میں کس طرح چل سکتی ہوں, میں تو شاپ چلاتی ہوں, میں یہ کام کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں تم چلو. پھر ایئرپورٹ پہ ہی چھوڑنے, راستے میں بھی میرا خیال ہے کہ ہم نے اسی پہ ہی بار بار بات ہوتی رہی. خیر میں پہنچی تو تھوڑے دن میں اس کا فون آ گیا کہ میں تو آگے پھر کینیڈا چلے گی. یاسمین کو میں کہے گی کہ اس طرح اگر فون آئے گا تو پلیز آپ کر لیجیے گا. زوافرہ پہلے سکھ تھی, پھر مسلمان ہوئی, پھر اس کے بعد بہت ان کی لمبی ایک ہسٹری میں نے وہ ریکارڈ بھی کی تھی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سناؤں گی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ وزٹ میرا اوور نائٹ اسٹے کا قبول کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے لیے آگے, کیونکہ مسلمانوں کو ہر جگہ ضرورت ہے. ان کو میرا خیال ہے چائنیز بھی آتی ہے اور انڈین لینگویج بھی آتی ہے, کچھ اردو بھی آتی ہے, انگریزی بھی آتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز سے انٹریکٹ کرتی ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میں جہاں پر اترتی تو میں کہتی یا اللہ اس جگہ تیری مخلوق ہے, تو ان کی ہدایت کا سامان کر, یہاں سے کسی کو نکال, یہاں سے کسی کو ساتھ ملا, کسی سے پہچان کرا اپنے بندے سے, تاکہ تیرے دین کا پیغام ہم یہاں پہنچائیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ یعنی گزرتے یہ جو ہے ساتھ آئی. اور یہ جو مریم ہے جاپنیز, یہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں, تو جب میں یہاں بیٹھ کے بول رہی ہوتی ہوں تو مجھے اتنا پیار ان پہ آتا ہے کہ ان کو اردو سمجھ نہیں آتی, اور یہ اتنی توجہ سے سن رہی ہوتی ہیں کہ اتنے شاید ہم سمجھنے والے بھی نہ سن رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کا صبر, کتنا پیشنس ہے, اور کتنے صبر کے ساتھ وہ بیٹھ کے, یہ فطرت کی بات ہے نا, دین فطرت ہے, اور اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی جو آذربائیجان سے تھی, جی نازلہ آذربائیجان سے تھی, وہ بھی اسی طرح جب آئی 5th بیچ میں تھی. تو آپ یقین مانے شروع میں ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن جب وہ واپس جا رہی تھی تو میرے ساتھ انہوں نے کافی لاہور میں ادھر ادھر ٹریول بھی کیا, تو ان کو اتنی اچھی اردو آ گئی. اور قرآن پاک کا ایک لفظ وہ نہیں جانتی تھی, لیکن سورت یاسین شاید حفظ کر لی تھی انہوں نے جاتے جاتے, اور سورت البقرہ کی انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر بھی لکھ لی, اور اس کو بھی تیار کر لیا. اور اب وہ یہاں سے جب بھی, بہت چھوٹی عمر تھی ان کی بھی, یہاں سے جب گئی تو پھر ان کی شادی ہوئی, اور اب بھی ان کی میلز آتی رہتی ہیں مجھے, اور وہ کچھ نہ کچھ کر بھی رہی ہیں, ساتھ PhD کر رہی ہیں. الحمدللہ یہ ان لوگوں کو دیکھ کے یہ رشک آتا ہے کہ ہم لوگ جن کے گھروں میں اور جن کے ماں باپ کی گود سے جنہیں یہ نعمت ملی ہے وہ قدر نہیں کرتے, لیکن جسے اللہ ہدایت دے اور جہاں سے اٹھا کے لے آئے اور جہاں چاہے پہنچا دے. چلیے باقی لوگوں کا تعارف. راحت, ہاں آپ کہاں چھپی ہوئی, ادھر آئے. السلام علیکم, میرا نام راحت ہے اور میں نے 3rd بیچ سے کورس کیا تھا انگلش گروپ کے ساتھ. کافی بہت سی اچھی باتیں ہو گئی ہیں. میں یہی کہوں گی کہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے پلیز اس کو ویلیو کریں. دس 1 year you have, when you look back will be the best year of your life. محنت بھی کریں, ورک ہارڈ اور انجوائے بھی کریں. because جب میں اپنے بیچ کے بارے میں سوچتی ہوں, اور maybe some people in the English group will know the people I did the course with. There was me, there was Arya Khanam, Amina Ilahi, Asma Sheikh, Mahira and my sister. And the one thing I know about our group is that we worked very, very hard and we enjoyed the Quran. That balance is very important. اس کو ایک burden لے کے نہ آپ لیں. Enjoy the Quran and work really hard for it. And whatever you put in, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give you that much back. اور جب میں سوچتی ہوں ہم لوگ as a group, because جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہم کافی lively تھے, اور ہم نے اس کو کبھی افیکٹ نہیں کرنے دیا. یہ نہیں تھا کہ ہم non serious تھے. جب کام کی بات تھی we gave it everything. And when it was time to relax, we relaxed, but we kept the balance. So there's a time for being serious, there's a time for working hard, and there's a time for enjoying this. Just love every word of the Quran, love your time here, and support each other as a group, as a whole group, and within your groups.
but just work really really hard and value what you have, because jitni cheez कीमती होती इतनी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. And learn to enjoy the Quran and just absorb it and try and act upon it. And of course वही बात है ना कि अमल बहुत ज़रूरी है और it should reflect in your personality. आलिया का क्या बताऊं? I mean, Alia actually was, she died about 2 years ago. But she started her weekly classes. लेकिन आलिया को आप देख लेंगे, she was someone who loved the Quran. And when you love the Quran, Allah makes you a sadqa jariya for everybody. जो भी उसकी बात सुनता है, they are so inspired by her. So when you absorb the Quran like she did, and she worked hard for it, जब भी उसका कोई नाम लेता है, everyone has something wonderful to say about her. लेकिन she is proof that someone who loves the Quran, Allah उसका अजर उसकी मौत के बाद भी चाहता रहता है. सदका जारिया जो कहते हैं ना, सदका जारिया की बात, उसकी personality, उसका अखलाक, and everything she left behind, that whenever people remember her, it's such a wonderful feeling to know that we were her friends. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सलमा अख्तर है और मैंने 5th बैच से कोर्स किया था. मैंने एक इमाम के बारे में सुना था कि वो कहते हैं कि जब मैंने दीन का काम शुरू किया था तो मेरी उस वक्त कोई नियत नहीं थी. तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह था कि जब मैंने BA किया था तो मैं कहती हूँ मैं आराम से बैठूंगी, सुकून से, बस खत्म होगी स्टडीज. लेकिन अल्लाह ताला को यहाँ लाना मकसूद था. मैं आती रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी और अल्लाह ताला ने नियत भी दी. और बहुत शायद आप में से कुछ ऐसे भी हों कि जो घर वालों के इंसिस्ट करने पर आ रहे हों और हर दफा शैतान उनको उकसाता हो कि अब बस बहुत हो गया, अब घर जाना है ये. लेकिन सिर्फ ये कि अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, तो अल्लाह ताला नियत भी दे देगा इंशाअल्लाह ताला. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से होता है कि वो अपने दीन का काम भी करवा ले. तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला अब तक उस वक्त से काम करवा रहे. बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी अपने दीन के लिए खालिस रखे और हम सबसे बेहतरीन काम करवाए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अस्मा अजीज़ है और मैंने भी 5th बैच से किया है और BA किया था. उसके बाद BA से पहले वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इंग्लिश बोलने का, और जैसे कि हम लोगों की कमज़ोरी होती है बहुत ज़्यादा, तो इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत ज़्यादा शौक था. तो मेरा था कि मैं डिप्लोमा करूँगी और ये वो. तो वहाँ मैं टेस्ट भी दिया एनिमल में और मेरा एडमिशन भी हो गया. लेकिन नेक्स्ट डे बस ऐसे ही मैं किसी के दर्स में गई, रमज़ान था, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा कि अलहुदा है तो आप मेरे साथ चलें. तो मैं ऐसे ही बस चली कि मैंने कहा चलो चलते हैं. लेकिन जब मैं आई यहाँ पर तो मैंने जो कुछ भी देखा, तो मेरा इतने अरसे का जो शौक था मेरा वो एकदम ख़त्म हो गया ना. जैसे कहते हैं सुकून मिल गया. मैं जहाँ जो चीज़ मेरे अंदर कमी थी वो मिल गई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद फिर मैंने कोर्स कंप्लीट किया. फिर घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी थी. फिर लेकिन इस चीज़ से मैंने रियलाइज़ किया कि इतना ज़्यादा शौक़ होता है जब कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको बहुत शौक़ होता है कि आप कुछ ना कुछ करें. लेकिन आप ना कुछ करें, कुछ देर कुछ अर्से के लिए बैठ जाएं तो वो शौक़ आपका ख़त्म हो जाता है. आखिरी पारास में स्पेशली जब होता है वो आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि ये चीज़ें मैंने आगे बतानी है. आखिरत में जो कुछ भी है लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि ये दुनिया क्या चीज़ है. लेकिन जब आप बैठ जाते हो तो फिर ये सब कुछ, ये इमोशंस जो होते हैं या जो कुछ आपने सोचा था वो ख़त्म हो जाता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्से बाद स्टार्ट किया. लेकिन अब इस कोर्स में आके दोबारा फिर मैंने इतने अर्से बाद वो फीलिंग जो है वो दोबारा पाई है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी नेमत है ना अल्लाह ताला की इस दुनिया में कुरान पाक. तो कितना शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने अपनी भलाई हम पर कर दी है, हमें चुन लिया है इस काम के लिए कि हम इस इल्म को हासिल कर सकें. तो इसलिए शुक्र के साथ साथ उसका एक वही बात है कि दिल के साथ उसका जिक्र किया जाए, शुक्र किया जाए, उस पर अमल किया जाए, उसका हक अदा किया जाए. तो कोशिश करें कुरान पाक की तालीम का हक अदा कर सकें. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम नौशीन है और मैंने लास्ट ईयर कराची से ये कोर्स किया था. मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र एक यादगार सफ़र था जो कि जहालत से इल्म की तरफ और अंधेरों से रोशनी की तरफ था और इस्लामाबाद से कराची की तरफ था. तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा. मैंने शुरू में BA मेरी एजुकेशन है. BA करने के बाद जब मैं एक ब्रांच से मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे जब मैं पहले दिन गई तो तजवीद हो रही थी. तो वहाँ पे सा का मखरज चल रहा था.
تو وہ سا کو سا پڑھ رہی تھی، تو مجھے بہت حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ سا اچھا بھلا لفظ ہے تو اس کو کیوں خراب کر رہی ہیں. اسی طرح زال کو زا پڑھ رہی تھی. میں نے سمجھا یہ تو غلط پڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں خدا نخواستہ ان کی زبان میں کچھ. تو وہاں سے پھر میں آ گئی. پھر الحمدللہ اس کے بعد پھر برانچ سے اسلام آباد آئی، یہاں سے پھر کراچی گئی. تو عید کا موقع ہے تو اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ پہ پکڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندوں سے پیار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے پھسلے نہ یہاں سے. اسی طرح آج چونکہ خوشی کا موقع تھا تو ایک ہوتا ہے کبر ہوتا ہے، ایک تکبر، اور دوسرا ہوتا ہے عجب. جب تکبر ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا، اور عجب ہوتا ہے اپنے دل میں اپنے آپ کو خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو خیال آیا ہو کہ میں بہتر ہوں اس سے، یا میرے کپڑے اس سے اچھے ہیں، یا میں زیادہ اچھی لگ رہی ہوں. یہ ہوتا ہے عجب. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پوائنٹ پہ ہم کو پکڑا کہ نہیں تم نے پھسلنا نہیں ہے. تو زلزلہ جب آیا تھا تو میرے اندر صرف یہی فیلنگس تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کی ہو، کیونکہ خوشی ایسا ہو کہ غم پر بھی پکڑ آتی ہے، لیکن خوشی پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ میں مگن ہو جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں. تو اسی طرح جب کراچی میں لاسٹ ٹائم زلزلہ آیا تھا تو مجھے صرف ایک فیلنگز آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک چانس دے دے، میں اپنے تمام حقوق ادا کر لوں، اپنا سب کچھ کلیئر کر کے واپس آؤں. موت سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، صرف اس بات کی شرمندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، کیونکہ جس جنت کے ہم دعوے کرتے ہیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ غم میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اور خوشی میں بھی. تو اپنی خوشیوں میں بھی اس ہستی کو نہیں بھولنا جس نے ہمیں خوشیاں دیں. تو یہی کہوں گی کہ یہ سال آپ کا بہترین سال ہے. مجھے بھی اپنا سال بہت یاد آتا ہے، حالانکہ جب میں نے اپنا کورس ختم کیا تھا تو مجھے میڈم کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب چونکہ اسٹوڈینٹس پوچھتے ہیں کہ آپ کو الہدا میں کس طرح کام مل گیا، کس طرح گروپ انچارج بن گئی، تو میں کہتی ہوں یہ کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہوگی، لیکن صرف اس وقت میری جو تھی وہ دعا اور تڑپ تھی. میرا یہی تھا، کیونکہ میڈم نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کے سیکھنے کے 3 پوائنٹ ہوتے ہیں. ایک آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، جب دوسرا کسی کو بتاتے ہیں، اور تیسری چیز جب آپ کسی تجربے سے گزرتے ہیں. تو میں کہوں یہ تجربہ مجھ پر بھی آئی، میں بھی کسی کی ڈانٹ کھاؤں اور کچھ کروں. تو الحمدللہ وہ دعا وہ تڑپ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اب آپ کے سامنے الہدا میں الحمدللہ کام کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بہترین کام لے اور آپ کو بھی اس سال کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے. میرا نام میمونہ اجاز ہے اور میں نے 6 بیچ سے کیا ہے، اور میں نے بھی BA کیا ہوا ہے. اور میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی ادھر. جو میرا فرسٹ ڈے تھا میں اتنی رو کے گھر سے آئی تھی، بلکہ امی سے ایک طرح کی میں نے لڑائی کی تھی کہ میں نے نہیں جانا. لیکن الحمدللہ اس دن میری امی نے میرے پہ سختی کی تھی، جس کی وجہ سے میں آج ادھر ہوں. اور اکثر ہم لوگ اپنے استاذہ کے سختی سے بھی ہوتے ہیں ناخوش، لیکن آپ سوچیں کہ اسی سختی سے ہم بعد میں کچھ بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے میڈم کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارا وہ پہلا بیچ ہے جب میڈم ہم سے الگ ہوئی تھیں، اور تب مجھے بالکل نہیں احساس تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے نا، کہ کیا چیز ہمارے پاس سے چلی گئی ہے. لیکن میم بیچ بیچ میں آتی تھی تو ان سے میری آہستہ آہستہ تب اٹیچمنٹ ہوئی ہے نا. جب بیچ میں آتی تھی انتظار ہوتا تھا، پھر چلی جاتی تھی، پھر ہم لوگ ٹوٹتے تھے، پھر بنتے تھے، پھر ٹوٹتے تھے. لیکن جب میں کراچی گئی ہوں فرسٹ ٹائم، تب میڈم کو دیکھ کے آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں ادھر کیا ہوا ہے، میں خود بخود میرے نا آنسو شروع ہو گئے تھے ان کو دیکھ کے. میں کہتی تھی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو کراچی والے ہیں، جو ہاسٹلائٹس ہیں. اتنا مجھے ان پہ رشک آتا تھا جو میڈم کے پاس رہ رہے ہیں، ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں. اور یہ ہمیں جو سکھاتی ہیں وہ اپنی باتیں تو نہیں سکھاتی، اللہ کی سکھاتی ہیں نا، اس کے قریب لے کے جاتی ہیں. اور اسی لیے مجھے ان پہ اتنا رشک آتا تھا، اور ان لوگوں پہ آتا تھا جو ان کے ساتھ رہتے تھے. پتہ نہیں میری وہ تڑپ تھی یا کیا تھی جو مجھے ادھر تک لے کے آئی ہے. اور میں اس کے لیے آپ لوگوں کی بہت ممنون ہوں، جس کی وجہ سے میں میڈم کے قریب ہوں. جزاک اللہ. آپ اتنے سارے لوگوں نے داخلہ لیا کہ ان کو وہ چھت سے اتار کے ہم نیچے لے آئے. یہ سب سے اوپر والے ٹاپ فلور پہ ایک ہے چھوٹا سا کمرہ، وہاں ایڈیٹنگ کیا کرتی تھی. تو جب بہت سارے لوگ آ گئے تو ہم تو پریپیئرڈ نہیں تھے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے لوگ ہوں گے اور ہمیں اتنے انچارجز چاہیے ہوں گے. پھر جو ہمارے ہاتھ لگا سب کو بلا لیا جلدی جلدی. السلام علیکم، میرا نام صوفیہ منیر ہے. میں نے 6 بیچ سے کورس کیا تھا. جب میں نے ماسٹرز کیا تھا اس وقت میری یہی لگن تھی کہ ماسٹرز کے بعد میں نے M.Phil بھی کرنا ہے. تو M.Phil میں داخلہ لے تو لیا، لیکن دل نہیں لگتا تھا وہاں پر میرا. پڑھائی اگرچہ جس طرح ماسٹرز میں کی تھی اسی طرح سے تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اب پڑھنے نہیں دے رہی. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے وہ. پھر مجھے اسی دوران الہدا کا پتہ چلا.
تو اس وقت بھی میرا دھیان الہدا کی طرف نہیں گیا اور نہ ہی میرا دل چاہا یہاں آنے کو، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ شروع سے ہمارا گھر آنا جو ہے مذہبی سا ہے، نماز روزہ الحمدللہ اس کے پابند ہیں اور نقاب کرتے تھے، شروع سے پردے کا بھی تھا دھیان. لیکن آپ یقین کریں جب میں یہاں آئی اور میں نے قرآن پاک کو پڑھا پھر پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے. اور جب آپ کسی کام میں پڑھتے ہیں، کسی کام میں داخل ہوتے ہیں، پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے. اور قرآن پاک پڑھ کر جو محبت اللہ تعالیٰ کی دل میں آئی، کیونکہ پہلے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا تھا اس کی موجودگی کا کہ وہ میرے ساتھ ہے. ہر لمحہ، ہر پریشانی میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی، یہ کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے کہنا ہے. لیکن الحمدللہ یہ احساس 1 سال میں ڈیولپ ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. تو یہی دعا ہے میری آپ لوگوں کے لیے بھی. السلام علیکم. یہ گروپ لینے کے ساتھ ساتھ خط و کتابت جو لوگ بہت ڈسٹینس پہ رہتے ہیں اور وہ یہاں نہیں آ سکتے اور کیسٹ سے پڑھتے ہیں، ان کی انچارج بھی ہیں، ان سب کو خط لکھتی ہیں، ان کے پیپر چیک کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے لیے بہت خدمت ماشاءاللہ کر رہی ہیں. السلام علیکم، میرا نام زینب ایوب ہے اور میں نے 6 بیچ سے کورس کیا. یہاں پر آنے سے پہلے یہ تھا کہ میں نے کوئی بھی کبھی درس اٹینڈ نہیں کیا تھا اور نہ ہی میرے گھر کا ماحول ایسا تھا. اور یہاں پر آنے سے پہلے میں اور میری چھوٹی بہن ہم دونوں اتنا ڈر رہے تھے کہ میری چھوٹی بہن جب آئی ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، کہتی ہے میں نے نہیں جانا، کیونکہ ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ میں گئے تھے، وہاں پر کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو بہت زیادہ مارتے تھے نا. تو میری بہن بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کہتی ہے میں نے نہیں جانا، وہ بھی مجھے بہت زیادہ ماریں گے نا. اچھا، ہمارا کمیونٹی سینٹر میں کورس ہو رہا تھا اور میں اور میری بہن جب ہم دروازے سے اندر گئے تو قاری صاحب کی آواز آئی اندر سے، تو میری چھوٹی بہن اتنا روئی کہ وہ کہتی ہے بس وہ وہیں سے واپس چلی گئی نا، کہتی ہے میں نے نہیں جانا، اندر قاری صاحب بیٹھے ہوئے وہ تو مجھے خوب ماریں گے نا. وہ بالکل نہیں جا رہی تھی. خیر ہم اندر گئے تو ہم دیکھا، پھر بیٹھی ہوئی مجھے لکھ کے دے دی، کہتی ہے دیکھو قاری صاحب کا ڈنڈا کہاں پہ پڑا ہوا ہے نا. میں نے کہا کہ کچھ نہیں کہتے. تو ماؤ زبیدہ باجی تھی، انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی یہاں پر آنے کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور آؤ. میں نے ان کا ایک درس اٹینڈ کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا آپ ضرور آئے نا. اور پھر انہوں نے ہماری ہیلپ کی. میری بہن روزانہ ڈیلی یہ دیکھتی تھی کہ قاری صاحب کا ڈنڈا کہاں پر ہے اور ہمیں انچارجز ماریں گی یا نہیں ماریں گی، بہت زیادہ ڈرتی تھی. الحمدللہ ہم نے کورس کیا. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمارے راستے میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے راستے میں آزمائشیں نہ آئیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک 2 اسٹوڈنٹ نے میرے سے بات بھی کی کہ ہم دین کی طرف آئے ہیں، تمہارے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں آپ کے اوپر سب بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے اور ہوتے ہیں. جب دین کی طرف آتے ہیں آپ کے اخلاق میں، آپ کے رویے میں، سب چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر اس وجہ سے سب آپ پہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ صبر کیا کریں، خاموش ہو جائے کریں. آپ پہ جو بھی تنقید کرے آپ خاموش ہو جائے کریں. آپ یقین کیجئے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں وہی لوگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ سے سوری بھی کر لیتے ہیں. اور پھر وہ جب بولتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس پر تمہاری باتوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ خود ہی بولنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ صبر کیجئے. السلام علیکم، میرا نام نادیہ فاضل ہے اور میں ان سب میں سب سے پیچھے. میں نے 6 بیچ کے اینڈ سے سٹارٹ کیا تھا اور 7 بیچ کے ساتھ اپنا قرآن کمپلیٹ کیا. اور میں آئی کیسی تھی اس کے بارے میں ابھی خود بھی کلیئر بھی ہوں، کیونکہ نہ تو میری کبھی بھی انٹینشن نہیں تھی. آئی آلویز ہیڈ دس آئیڈیا کہ ریلیجن از لمیٹڈ ٹو ریچولس. اٹس لائک آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، یو آر ویری گڈ مسلم، اینڈ اف یو کور یور سیلف یو آر بریلینٹ مسلم، دیٹس اٹ. اور آئی نیور ہیڈ این آئیڈیا کہ قرآن اس قدر امیزنگ اور اتنی خوبصورت چیز ہے. اور جیسے جیسے آگے پڑھتے گئے میں راحت باجی کے گروپ میں تھی اور شی واز سچ این انسپریشن فار می. شی واز لائک، ایک تو وہ اتنی سافٹ تھی، اتنی کیئرنگ تھی، اور پھر جیسے ان کی کمانڈ تھی سبجیکٹ کے اوپر، دیٹ ریئلی انسپائرڈ می. کیونکہ میڈم تو تھی نہیں، تو ہم لوگوں کو کیسٹ سے ہوتا تھا اور جتنی بھی ہماری پرابلمس ہوتی تھی یا کوئی بھی کنفیوژن ہوتی تھی وہ ہم راحت باجی سے شیئر کرتے تھے اور مجھے اس قدر مزہ آتا تھا. اور میرا ہر سال یہ ارادہ ہوتا تھا کہ بس 6 کے اینڈ میں تھا کہ نہیں اب 7 میں تو نہیں کر سکوں گی. 7 کا ہوا تو میں نے کہا میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، چلو جب تک آتی ہوں. پھر ایڈمیشن کا اللہ نے کچھ ایسا پروسیس کیا کہ وہ ڈیلے ہو گیا. الحمدللہ میں آئی اسٹیڈ بیک، اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈال دی جس کی میں اپنے آپ کو ایلیجبل نہیں سمجھتی تھی اور ابھی تک نہیں سمجھتی. لیکن بس اس لیے آ جاتی ہوں ہر دفعہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ یہ ناشکری کر رہی ہے، میں اس کو نعمت دے رہا ہوں.
اور میڈم کی جو سب سے بڑی چیز مجھے انسپائر کرتی تھی، جو اتنے ڈیلیجنٹلی ورک کرتی ہے نا اپنے ایم کے لیے، اور یہی چیز مجھے تفسیر کے دوران بھی ہوتا تھا کہ کیا چیز ہے مینس قرآن نا، کہ اس کے پیچھے اتنا سب کچھ کہ ہر چیز سے بالکل انڈیفرنٹ ہو کے صرف ایک گول کے پیچھے. اور زندگی میں ہمیشہ کوئی ایسی انوویٹو کام کرنا چاہتی تھی نا، تو آئی آلویز تھاٹ کہ قرآن میں تو بس تجوید آپ پڑھ لیں تو بس دیٹس انف. لیکن جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ شاید دنیا میں اس سے زیادہ انوویٹو اور واسٹ چیز کوئی بھی نہیں ہے. اور ہر سال ایسے لگتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلی دفعہ یہ بات اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھی ہے، سنی ہے. اور نصیحت کرنے کے ابھی میں لائق نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ فار بیئرنگ می. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عصمت ہے اور میں نے کراچی فرسٹ بیچ سے کورس کیا ہے. لاہور سے میں آئی ہوں. جب میں نے بی اے کیا تو ہاسٹل میں رہ کے کیا تھا. میں بہت خوش تھی کہ اب گھر میں رہوں گی. تو باجی نے کہا کہ تم ایڈمیشن لے لو. میں دل میں اتنا میرا موڈ خراب ہوا. میں نے کہا اتنے عرصے بعد گھر میں رہنے کا موقع ملا، پھر اتنی دور بھیج رہے ہیں اور ان کو میری پرواہ نہیں ہے وہ. جب اسلام آباد آئی تو میڈم کراچی چلی گئی تھی. پھر مجھے اتنا افسوس ہوا، پھر دعائیں کر کر کے کہ یا اللہ تعالیٰ وہاں بھی لے جائیں. پھر وہاں چلی گئی اور اب ہاسٹل میں اتنا دل لگا کہ واپس جانے کو دل نہیں چاہتا. السلام علیکم. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ان کا سوال ہے آپ کا شروع سے اس طرح رجحان تھا؟ میرا نہیں خیال. اتنا ہی تھا جتنا سب کا ہوتا ہے، پھر قرآن نے زیادہ کر دیا. میرے استاد، ہاں میرے استاد جو تھے سب سے زیادہ جس سے میں انسپائر ہوئی وہ میرے والد تھے. انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا اور ان کے عمل سے ہی میں نے سیکھا ہے. وہ باتیں بہت کم کرتے تھے لیکن بہت ہی باعمل انسان تھے. اتنا زیادہ باعمل انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جن چیزوں سے منع کرتے تھے ان پر سب سے زیادہ خود عمل کرتے تھے. تو بچپن میں تو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے اوپر ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم دنیا سے مختلف ہو کے جی رہے ہیں، لیکن اب شکر ادا کرتے ہیں. بہت سے اور استاد بھی ہیں اور میں اپنے ہر استاد کی قدر کرتی ہوں اور ان سب کا حصہ ہے ہماری تعلیم میں. لیکن پی ایچ ڈی میں جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، جنہوں نے مجھے حقیقی معنوں میں ذہنی وسعت دی اور جنہوں نے میری سوچ پر بہت اثر کیا، وہ ایک سیرین ٹیچر تھے شیخ محمد سعید البادنجکی. وہ کراچی بیچ میں آئے بھی تھے. ایک اوور نائٹ وہ انڈیا گئے ہوئے تھے وہاں سے، کیونکہ انہوں نے انڈیا میں پڑھا تھا، اور پھر اوور نائٹ انہوں نے وہاں اسٹے کیا. تو کراچی بیچ کو تھوڑے 15-20 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی. تھرڈ بیچ میں انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا یہاں. وہ کسی کام سے آئے تھے کراچی، پھر ان کو بہت اصرار کر کے یہاں بلایا اور ان اسٹوڈنٹس کے سامنے انہوں نے لیکچر دیا تھا. جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ ضرور جانتے ہیں. ان کی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے ہم نے، کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے. یہ دو استاد ایسے ہیں کہ جنہوں نے، ویسے اور استادوں کا بھی بہت سارا حصہ ہے لیکن ان دو نے بہت زیادہ مجھے کچھ سے کچھ کر دیا. جی والدہ، جی ہاں والدہ الحمدللہ، والدہ بھی بہت الحمدللہ باعمل تھی. لیکن یہ ہے کہ والدہ کا بہت بڑا رول یہ تھا کہ وہ ہر کام میں یہ کہتی تھی کہ یہ کام میں کر لوں گی، تم لوگ پڑھو. اور جو پڑھ لیا تو کہتی تھی تم چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاؤ. اور یہ تھا کہ ان کے اندر بھی خاندانی سیاست نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی. ہوتا ہے نا کہ مائیں کبھی پھپھیوں سے بدگمان کر رہی ہیں، کبھی چچیوں سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے. ہمیں اس طرح کی کسی فیملی پالیٹکس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کسی کے لیے برا سوچنا یا برائی کے جذبات رکھنا ایسی کوئی چیز نہیں. جب ہم دوسروں میں دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ کس طرح ہوتا ہے اس طرح کی زندگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے. میری والدہ نے میری پیدائش سے 8 دن پہلے اپنا قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کیا تھا، میرے والد سے پڑھا تھا. تو جب ان کا ختم ہوا تو انہوں نے مٹھائی بانٹی. سب نے سمجھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن پتا چلا کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی تو صرف قرآن پورا ہوا ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ وہ پہلا قرآن میں نے جب پڑھا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی. کیونکہ جو کچھ ماں کرتی ہے بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سب بھی مائیں ہیں یا بنیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھے کہ جو کچھ آپ پڑھیں گی، سوچیں گی، وہ آپ کی انشاءاللہ نسلوں میں بھی جائے گا. جس دن ہشام پیدا ہوا تھا اس دن فرسٹ بیچ کا 3 سپارہ تھا، اور میں نے جو آخری دن تھا تو مجھے فیلنگ ہو رہی تھی کہ شاید مجھے چھٹی کرنی پڑے. اور اتفاق یہ کہ وہ جب جمعے کی چھٹی ہوتی تھی اور وہ تھرسڈے کا دن تھا،
تو میں پڑھائے جا رہی تھی. یہ تیسرا سپارہ جو آج کل آپ کا چل رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں آپ آج سوچ رہے ہوں کہ بہت تھک گئے اور اتنا سارا آج ہم نے تفسیر کیا, لیکن اس دن میں نے 3 رب پڑھا دیے تھے, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے چھٹی کرنی ہے, اور اس میں بہت آگے جا کے سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے, تو بڑا اچھا وہ دعائیں آتی ہیں اولاد کے لیے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو پھر یہ تھا کہ الحمدللہ ایک دن میری چھٹی کے دن یہ پیدا ہوا, تو میرا ایک دن بچ گیا. پھر اس کے تقریباً 8 دن کے بعد یہ کچھ ایسے پھر الحمدللہ دوبارہ جوائن کر لیا, کیونکہ اس وقت کیسٹ بھی نہیں تھی اور نہ ریکارڈنگ ہوتی تھی, خود ہی پڑھانا ہوتا تھا. اور ہاں وجیہہ. السلام علیکم, میرا نام وجیہہ ہے, میں انگلش گروپ میں کورس کر رہی ہوں. جب میری امی افقہ ہے, وہ فرسٹ سال میں جب کورس کر رہی تھی تو میری امی ہمیں شروع سے, میں 2 سال کی جب امی نے پڑھانا شروع کیا تھا تو صرف میں نے اپنی امی ہی کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا. جب میں نے میڈم کو دیکھا تو مجھے اس قدر جیلسی کہ میڈم بھی پڑھا سکتی ہے, اور ایک حسد ہو رہا تھا, میری امی اچھی ہے, میڈم نہیں اچھی ہے, میری امی اچھی ہے. لیکن اب یہ ان کو ہو چکا ہے کہ میں امی کی بات کم ہوں, میڈم کی زیادہ. مجھے میڈم بالکل اپنی دوسری امی لگتی ہے, اور میں خیال ان کا شاید رویہ, ان کا طریقہ اتنا اچھا ہے, شاید وہ ایک ماں ہی کی طرح لگتی ہے, ایک استاد نہیں ماں لگتی ہے ہمیں بالکل. السلام علیکم, میں صرف یہاں سب کے لیے امید اور دعا کا پیغام دینے کے لیے آئی ہوں. میں نے پچھلے سال میں آئرلینڈ میں تھی اور وہاں میں اپنے ساتھ جاتے ہوئے آمنہ الہی کی کیسٹس لے گئی تھی ساتھ. اسی کو پڑھ کے اور میرا یہ شوق جاگا اور میں نے سوچا کہ بس میں کسی طرح پاکستان آ جاؤں تو میں یہ کورس کروں گی. اور راحت جن عالیہ کا ذکر کر رہی تھی, میں نے کبھی انہیں دیکھا تو نہیں. اسی کیسٹ میں ان کی ایک بہت خوبصورت نظم رسول پاک کے بارے میں انہوں نے آئی ونڈر پڑھی تھی, جس کو پڑھ کے میرا دل اتنا ہوا کہ بس میں بھی کسی طرح اس کی طرح بن جاؤں. تو صرف یہ ہے کہ خاص طور پہ ان کو بھی دیکھ کے اور ان کا پیغام سن کے بھی یہ احساس ہوا کہ کسی دن یہاں سے اٹھ کے میں بھی یہاں آ سکتی ہوں کہ نہیں. اور روز جب قرآن پڑھتی ہوں تو کہتی ہوں یہ میں کیوں نہیں کر سکتی. تو صرف اس کے لیے یہ ہے کہ میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ طول شب فراق سے گھبرا نہ آئے جگر, ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. چونکہ انہوں نے اب دعا کا پیغام دے دیا, اس لیے اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنی باتوں کا, کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے اور آپ سے وہ کچھ کھانے پینے کا ریفریشمنٹ کا بھی وعدہ تھا. تو اب یا جب تک ریفریشمنٹ نیچے آتی ہے فرض نہ پڑھ لیں. ہاں فرض پڑھ لیتے ہیں. اور آج آپ کا ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا سا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا گراتے ہیں. جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں یا گراتے ہیں. نماز کے لیے صفیں برابر کر لیجیے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپس میں ہی سرو کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.